السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین، ہم نے آزادی کی اہمیت، ضرورت، مقاصد اور ہم حقیقی آزادی کیسے حاصل کریں، اس کے حوالے سے ہم نے آزادی پاکستان کی جو ایک سیریز شروع کی ہے، اسی حوالے سے ہم آگے چلتے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ یہ بات ہوئی کہ پاکستان 1940 تک قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور پیش کی گئی، جو اب قرارداد پاکستان کہلاتی ہے۔ اچھا، قائد اعظم محمد علی جناح کو اس تحریک کی جو ہے سربراہی اور اس کی لیڈرشپ پر ابھارنے میں جو ہے علامہ اقبال علیہ رحمہ کا بلا شبہ بہت بڑا کردار ہے، اور علامہ اقبال ایک بہت بڑی علمی شخصیت تھے۔ آج ہمارے بہت سے نوجوانوں کو یہ پتہ نہیں، اور ہمارا اکثریت جو عوام ہے وہ بھی یہ جانتی ہے کہ علامہ اقبال ایک شاعر تھے، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال ایک بہت بڑے عالم دین، ایک فلسفی، ایک عربی دان، ایک فارسی دان، اور دنیا کی بہت سی زبانوں پر عبور رکھنے والے تھے۔ آپ کو اردو، عربی، فارسی، انگریزی، جرمنی زبانوں پر جو ہے اطالوی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا، اور یہ صرف یہاں تک نہیں بلکہ آپ لاہور کے جو ڈگری کالج یا وغیرہ میں جو گورنمنٹ کالج تھا، وہاں پر آپ عربی کے استاد بھی رہے، عربی آپ پڑھاتے بھی رہے، اور اس کے علاوہ آپ بہت سے مدارس میں بھی علماء کرام کو اور طلباء کرام کو بھی عربی پڑھاتے رہے ہیں، اور عربی پر جو ہے خود عربستان کے علماء ان کے ساتھ آپ کے رابطے رہے ہیں، اور عربی گرامر پر آپ کی مہارت کو انہوں نے جو ہے بہت سراہا ہے، اور بہت سے عرب ممالک کے علماء آپ سے اپنے سوال و جوابات کے سلسلے میں آپ سے رابطہ رکھتے رہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑے فلسفی بھی تھے، آپ شریعت کے بھی بہت بڑے ماہر تھے، طریقت کے بھی بہت بڑے ماہر تھے، اور تصوف کے بہت بڑے ماہر تھے، اور فلسفہ قدیم اور جدید کے بڑے ماہرین میں سے تھے، اور آپ نے شاعری کے علاوہ بھی ان موضوعات پر بہت کچھ لکھا ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بارے میں بھی آپ بہت عرصہ لکھتے، پڑھتے اور تقاریر اور تحاریر پیش کرتے رہیں، لیکن پھر آپ نے اس سے فلسفہ سے تھوڑی جدائی اختیار کی، اور خالص تصوف یعنی دل کو غیر اللہ سے فارغ کرنا اور اللہ کی محبت کو پانا، اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور ہمیں اکثر جب دکھایا جاتا ہے تو ہمارے نوجوان بچوں کے ذہن میں یہ ڈالا گیا ہے، ایک تصویر دکھائی جاتی ہے کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ شاعر مشرق، مفکر پاکستان، مفکر اسلام، اور انہوں نے جو ہے اپنا ہاتھ اس طرح کر کے رکھا ہوا ہے، اور جو ہیں کسی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے کسی گہری سوچ میں یا مراقبے میں غرق ہوں، اور کسی خاص بات پر جو ہیں وہ سوچ رہے ہوں۔ تو یہ ہمیں ایک تصویر دکھائی جاتی ہے، حالانکہ علامہ اقبال کی زندگی کی بہت سے پہلو ہیں، اور آپ کی زندگی کا وہ پہلو جس میں آپ نے اسلام کے لیے اور مملکت پاکستان کے بنانے اور اسلامیان ہند کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، وہ اہل اللہ کی عقیدت اور صحبت اور علماء سے تعلق اور نسبت سے بھرپور ہے، اور ہمیں علامہ اقبال کی وہ صورت نہیں دکھائی گئی جو آقا کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق آپ کا چہرہ جو ہے وہ ان تصویروں میں موجود ہے۔ فقیر نے حضرت علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کی ایسی بہت سی تصاویر دیکھی، اور میرے شیخ مکرم حضرت پروفیسر ڈاکٹر علامہ مولانا مقصود الہی نقشبندی مجدد صاحب کے پاس بھی وہ تصاویر آج بھی موجود ہیں۔ جو ساتھی دیکھنا چاہیں تو ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، میرے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ وہ تصاویر ہمارے شیخ کے پاس آپ کراچی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا محمد اقبال صاحب حقیقتاً ایک روحانی عالم دین اور بزرگ بھی تھے، جو یہ پہلو ان کی شخصیت کا ایک مخصوص طبقہ جو پاکستان کو صرف یہ دکھانا چاہتا ہے کہ کوئی یہ صرف سیکولر لوگوں کی ایجاد ہے، تو اس وجہ سے وہ علامہ اقبال کا یہ پہلو نہیں دکھانا چاہتے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سیکولر آدمی تھے، مسٹر جناح تھے، اور ان کا علم دین اور
علماء اور اسلام سے کیا تعلق تھا، تو وہ کیوں ایک مسلم پاکستان بنائیں گے؟ حالانکہ جتنی تحریک ہے پاکستان کی، وہ ساری دو قومی نظریہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اٹھائی گئی۔ اور جس کسی نے دیکھنا ہو تو خطبات مکتوبات اقبال کو اٹھائیں گے، جس میں اقبال کو جو خطوط لکھے گئے ہیں ان کا اپنے جواب دیں گے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اقبال کو کیا خطوط لکھتے رہے۔ تو آپ کو نظر آئے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال سے مسلسل اسی موضوع پر بات کرتے رہے ہیں کہ انگریزی زبان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور قرآن کی تفسیر کے حوالے سے اور جو ہے قرآن کی سمجھ اور فقہ کی سمجھ کے حوالے سے بہترین کتابیں وہ کون سی ہو سکتی ہیں اس زمانے کے لحاظ سے کہ اس کو پڑھا جائے اور دین کو سمجھا جائے۔ اور یہ ایک دو خطوط نہیں ہے، مسلسل ایک لمبے عرصے تک یہ خط و کتابت ہوتی رہی ہے، جس میں علامہ اقبال ان کو مسلمانوں کی جو ہے وہ لیڈرشپ پہ بھی ابھارتے رہے اور ساتھ میں ان کی دینی گائیڈنس بھی، رہنمائی بھی کرتے رہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ علم دین سے، علماء سے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے کتنا شغف رکھتے تھے۔ اگر آج بھی آپ جائیں جو ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر، تو وہاں پر آپ کو جو ہے مصر کے علماء نے جو تحفہ دیا ہے، فی ظلال القرآن تفسیر ہے، جو سید قطب شہید مصر کے ایک بہت بڑے عالم، بزرگ اور صوفی گزرے تقریباً اسی دور کے، اور یہ بڑی خوبصورت تفسیر فی ظلال قرآن لکھی گئی ہے، وہ آپ کو دی گئی ہے، اور جو صفحے کھلے ہوئے ہیں اور وہ صفحے ایسے توڑے سے مڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جب فقیر نے دیکھے تو توڑے سے مڑے ہوئے اور صفحات بھی نظر آ رہے ہیں، تو ان صفحات پر وقت کے ساتھ جب گرد بیٹھی ہے تو استعمال کی وجہ سے جو فنگر پرنٹس رہ جاتے ہیں وہ بھی صاف نظر آتے ہیں کہ ہر صفحے پر تقریباً فنگر پرنٹس نظر آ رہے ہیں، اور ہر صفحے پر جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے دست اقدس سے، اپنے ہاتھ سے اس پر لکھائی کی ہوئی ہے، حاشیہ لکھا ہے۔ اور ایک جو کتابوں سے شغف رکھنے والا، جو کتابوں کو پڑھنے والا آدمی ہے، وہ اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ جب آپ کسی کتاب کو 4-5 مرتبہ اچھی طرح اس کی بار بار دہرائی کر لیتے ہیں، پڑھنے کے بعد دہرائی کر لیتے ہیں، تب آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ اس پر کوئی حاشیہ لکھ سکیں، کوئی پوائنٹ لکھ سکیں، کوئی دو جگہوں کو آپس میں لنک کر سکیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا قرآن مجید فرقان حمید سے کتنا شغف تھا۔ جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح یا علامہ اقبال خدا نخواستہ کوئی سیکولر لوگ تھے، یہ کو پاکستان کے دوست نہیں ہیں، یا لبرل لوگ تھے، یہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان لبرلزم اینڈ سیکولرزم کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا۔ سیکولر تو ہندوستان بھی ہے، تو الگ ملک بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو عقل بھی نہیں مانتی کہ مسلمانوں کی آبادی پر مشتمل ایک سیکولر ملک بنانے کی کیا ضرورت ہے، اور اس کو دو قومی نظریہ پر بنیاد پر جدائی ہندوستان سے اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ قرار دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ایک دو نہیں بےتحاشا کوٹس ہیں قائد اعظم محمد علی جناح سے، جو آپ سے وقتاً فوقتاً انگریزوں نے اور ماڈرن مسلمز نے، لبرل نظریہ کے مسلمز نے پوچھے ہیں پاکستان کا قانون کیا ہوگا؟ آپ نے کہا پاکستان کا قانون قرآن ہوگا۔ آپ سے پوچھا گیا پاکستان کے لیے مشعل راہ کیا ہوں گے؟ تو آپ نے کہا قرآن اور سیرت مصطفیٰ پاکستان کے لیے راہبر اور مشعل راہ ہوں گے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان میں شراب پینے کی آزادی ہوگی؟ آپ نے کہا کہ کیا قرآن میں شراب کی اجازت ہے؟ سامنے والے کا نہیں، تو کہا پاکستان کے قانون میں بھی شراب پینے کی اجازت نہ ہوگی۔ آپ کے جو بیانات ہیں، جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کو آپ نے جو ہے ریڈیو بیانات دیے، اور آسٹریلیا کے لیے جو آپ نے ریڈیو بیانات دیے، تو اس میں آپ نے جو یہ واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان میں مغربی جمہوریت نہیں ہوگی، بلکہ ایک یہ تجربہ گاہ ہے
جس میں ہم ایک اسلامی شورائی نظام کو، اسلامی طرز جمہوریت جو کہ ایک شورائی نظام ہوتا ہے، اس کی بنیاد ڈالیں گے۔ دیکھیں علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ بھی اسی بات کے قائل تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ ایک طرف 100 گدھے ہوں اور دوسری طرف ایک اسکالر، ایک عالم ہو تو وہ عالم ہار جائے گا۔ جمہوریت اس چیز کا نام ہے کہ ایک طرف 100 گدھے اور دوسری طرف ایک عالم اور اسکالر ہو تو وہ عالم اور اسکالر ہار جائے گا، کیونکہ گدھے تعداد میں زیادہ ہیں۔ اور یہ بھی جو کہا جاتا ہے کہ جمہوریت اس طرز انتخاب کا نام ہے جس میں ووٹ کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو یہ فکر اس وقت بیدار کرنے میں علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کا بڑا کردار ہے، اور وہ پاکستان کے لیے ایک ایسے شورائی نظام کے حق میں تھے کہ اس کے اندر اہل جمہور کی، جو جمہور ملک کے اہل علم ہیں، فقاہت رکھنے والے لوگ ہیں، علماء ہیں، جو ملک کے اکابر ہیں، اشرافیہ ہے، جو ملک کے نیک نام اشرافیہ، نیک نام ٹیکنوکریٹس ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ان کی ایک شورائی جو ہے مجلس بنائی جائے، اور وہی ایک مقنن نہ ہو جو قانون کی تشکیل کرے۔ اچھا، اس کے لیے جو ہے علامہ اقبال ہی کے ایک شاگرد اور وقت کے ایک بہت بڑے عالم علامہ اسد صاحب، ڈاکٹر اسد صاحب کو مقرر کیا گیا 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد کہ وہ پاکستان کے لیے دستور کی تشکیل دیں، اور علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ رحمہ کا بھی، اور جو ہے اور علماء، دیگر علماء بھی ہیں جن کا اس میں بڑا کردار رہا کہ پاکستان کے لیے ایک دستور کی تشکیل دی جائے۔ تو 1940 سے لے کر 1947 کے تک ایک عظیم تحریک ہے جو اٹھائی گئی ہے، اور اس تحریک کی بنیاد پر آخرکار ہمارا یہ مملکت پاکستان وجود میں آیا ہے۔ اس میں ہر صوبے کے مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا، اور جس صوبے سے میں تعلق رکھتا ہوں یعنی خیبر پختونخوا، یہ وہ واحد صوبہ ہے چاروں صوبوں میں سے جس کے عوام نے 100% پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ ایک بھی ووٹ پاکستان کی مخالفت میں نہیں گرا، یہ واحد صوبہ ہے۔ اور جو بلوچستان ہے، ان کا جو امیر تھے، امیر اوقلات، نواب اوقلات، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اس میں حکم دیا گیا کہ آپ پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کریں۔ تو ریاست اوقلات نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، اور اس طرح سے ہمارا یہ پیارا ملک مارز وجود میں آیا۔ تو اس ملک کے لیے جب اس کو بنایا گیا تو اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئیں، جس کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔